اللہ تبارک تعالی نے اس کائنات کا نظام و انتظام ایسا رکھا ہے کہ اللہ کی جانب سے آنے والے حالات و احوال، ان حالات و احوال کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر انسانوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آنے والے حالات بھی بہتر سے بہتر ہوں گے، اور اگر انسانوں کے اعمال خراب اور برباد ہوں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے آنے والے احوال بھی انسان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ ساری کائنات کا نظام تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اور زمین و آسمان میں جو چیزیں اس نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں وہ سب کی سب چیزیں انسان کو جب نفع دیتی ہیں جب اللہ کی منشا اور مرضی ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی منشا اور مرضی نہ ہو تو پھر یہ چیزیں انسان کو نفع نہیں دیتی بلکہ آدمی کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ صاف صاف ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ صحراؤں میں، خشکیوں میں اور سمندروں میں جو فسادات برپا ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالی بہت ساری چیزوں کو تو درگزر کرتا رہتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں کو اللہ معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی تمہارے گناہوں پر، تمہاری نافرمانیوں پر اللہ کی طرف سے کچھ پکڑ کا فیصلہ اس دنیا میں آتا ہے۔ انفرادی گناہوں پر انفرادی پکڑ کا فیصلہ ہوتا ہے، اجتماعی گناہوں پر اجتماعی پکڑ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی جانب سے پکڑ کا فیصلہ اس لیے ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تبارک تعالی تمہیں تمہارے گناہوں کی کچھ سزا اس دنیا میں دے دے۔ یا اللہ کیوں تو سزا دینا چاہتا ہے؟ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں، تاکہ یہ نافرمانی چھوڑ دیں، نافرمانی سے باز آ جائیں۔ مگر انسان جب نافرمانی سے باز نہیں آتا، مسلسل گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے سخت ترین عذابوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ سخت ترین عذاب یہ بھی ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر پھر نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی علانیہ ہونے لگ جائے گی اور سب کے سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں اس بے حیائی، عریانی اور فحاشی میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ کی جانب سے ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ جو بیماریاں تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی تھی۔ ایسی ایسی بیماریاں اللہ پاک مسلط کر دے گا کہ جو تمہارے آباء و اجداد کے زمانے میں نہیں تھی۔ آج ہمارے زمانے میں جو بیماریاں ہیں اور جن بیماریوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، ہسپتالوں میں جاؤ تو ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، کلینک میں دیکھو تو وہ بھری پڑی ہوئی ہے، میڈیکل کی دکانوں پر دیکھو تو وہاں بھرمار لوگوں کی، دوائیاں لینے والے، وصول کرنے والے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ امراض اور بیماریاں جو آج سے پہلے نہیں تھی، آج ان بیماریوں کا وجود آ چکا۔
باوجود یہ کہ حفظان صحت کے اسباب بھی بہت زیادہ اختیار کیے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی بیماریاں بڑھتی جا رہی۔ تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ارشاد گرامی ہے آپ علیہ السلام کا، کہ جب بے حیائی اور فحاشی علانیہ ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں لے آئے گا جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی تھی۔ اب بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کس طرح سے ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بے حیائی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، معاشرے میں اسے پھیلانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بے حیائی اور عریانی کو پھیلانا تو نہیں چاہتے، لیکن پھیلتی ہوئی بے حیائی اور عریانی پر وہ خاموش، تو گویا کہ ان کی رضا بھی شامل ہو گئی ہے۔ روکنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود بھی، روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں روکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ کرنے دو، ہمارا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بھی کسی نہ کسی درجے میں اس فعل کے اندر مبتلا ہے، گو کہ خود تو نہیں کر رہا، مگر جو فعل معاشرے میں برا ہو رہا ہے اسے برا بھی نہیں جان رہا۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ جہاں مخلوط نظام ہوتا ہے، شادی کے موقع پر، کسی اور خوشی کے موقع پر مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ نظام ہے، اور وہاں خواتین بے حجاب اور بے پردہ ہیں، ایک آدمی نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، مگر ایسے ماحول میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس فحاشی والے ماحول سے، جہاں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس ماحول سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا۔ کیا کروں، زمانہ ایسا ہے، کیا کروں، نہیں جاؤں گا تو لوگ ناراض ہوں گے، کیا کروں جی، کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے حکموں کو اس نے ایک طرف چھوڑ دیا، اس نے معاشرے کو اپنا معبود بنا لیا۔ معاشرے کو اپنا معبود بنا کر، معاشرے کی بات کو سن کر اس خراب ماحول کے اندر اپنے آپ کو لے جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی لاج نہیں رکھی، اس سے لاج رکھنی چاہیے۔ گو کہ قریب تر انسان ہو، جو کہ اقرب ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب بھی اس شخص کو رشتہ داری کی لاج نہیں رکھنی چاہیے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی لاج رکھنی چاہیے۔ ہزار بار یہ سوال آئے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے اس نے برادری چھوڑ دی ہے، لوگ کہیں گے اس نے کنبہ چھوڑ دیا ہے، اس نے بھائی کی یا بہن کی شادی یا بھانجے اور بھتیجے کی شادی میں شرکت نہیں کی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صاف صاف آپ کے پاس ایک ہی جملہ ہونا چاہیے کہ ایسی مجالس میں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی کھلم کھلا خلا ورزی ہے، میں وہاں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کا تقاضا ہے۔ بہرحال پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور اسی طرح سے ایسے اعمال بھی عطا فرمائے ہیں کہ آدمی ان اعمال کی پابندی کرتا رہے، اور ان اذکار اور مسنون دعاؤں کی پابندی کرتا رہے، تو بہت ساری امراض اور بلاؤں اور مصیبتوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، مگر یاد رکھیے گا یہ دعائیں اور یہ اذکار یہ جب ہی مؤثر ہوں گے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کے دین کو سینے سے لگاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو وظیفہ کسی نے بتا دیا، دعا کسی نے بتا دی، اس کو دن رات لگ کر پڑھ رہا ہے، مگر گناہ نہیں چھوڑ رہا، نافرمانی نہیں چھوڑ رہا۔
نماز کا ترک کرنا اس کا احساس نہیں ہے مگر وظیفہ پڑھے گا، جو دعا کسی نے بتا دی ہے وہ پڑھے گا۔ یہ دعائیں، یہ اوراد و وظائف مؤثر جب ہی ہوتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے حکموں کی پابندی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے میں صبح کا آغاز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام سے صبح کا آغاز کرتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے نام سے صبح کا آغاز کون کرے گا؟ جو فجر کی نماز پڑھے گا۔ اور یہ اٹھا ہی ہے اللہ کا بندہ 9 بجے اور اب پڑھ رہا ہے بسم اللہ الذی لا یضر، میں صبح کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں۔ ارے بھائی صبح کب ہوئی ہے؟ تیری صبح تو اب ہو رہی ہے۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، میں اس اللہ کے نام سے اس صبح کا آغاز کر رہا ہوں جس کا نام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جس کے نام کی وجہ سے، جس کے نام کی برکت سے آسمان اور زمین میں کوئی شے مجھے ضرر اور تکلیف نہیں دے گی۔ فرمایا جو صبح کو 3 مرتبہ یہ لفظ پڑھ لے گا، شام تک وہ تمام کی تمام پریشانیوں سے، اس قسم کی موذی امراض سے، بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر شام کو پڑھ لے گا تو اللہ پاک صبح تک اس کی حفاظت کرے گا۔ تو کیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کیا یہ جملہ، یہ کلمہ کیا ہمیں یاد نہیں ہے؟ جن کو یاد نہیں ہے انہیں یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ ایک پیارا عمل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے، اس عمل کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی محنت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا جو آدمی یہ پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہر شر سے اور ہر بلا سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے محفوظ رکھ لے گا۔ ایک اور دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول، مجھے رات کو بچھو نے ڈس لیا، مجھے رات کو بچھو نے ڈس لیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے یہ کیوں نہیں پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری مخلوق جو بھی تو نے بنائی ہے، جو بھی ضرر دینے والی مخلوق ہے، چاہے بچھو ہو، چاہے ملیریا ہو، چاہے مچھر ہو، ڈینگی والا مچھر ہو، کسی اور بیماری والا مچھر ہو، چکن گونیا ہو، جو بھی چیز ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اے اللہ جتنے بھی تیرے نام ہیں، اے اللہ جتنی بھی تیری صفات ہیں، ان تمام ناموں کا اور ان تمام صفات کا واسطہ دے کر اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، اے اللہ جو چیز تو نے پیدا کی ہے ہر مخلوق کے شر سے۔ فرمایا اگر تم یہ رات کو پڑھ کر سو لیتے اور 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتے تو صبح تک تمہیں کوئی شے ضرر نہ دیتی، اور اگر صبح کو پڑھ لو تو شام تک تمہیں کوئی شے ضرر نہیں دے گی۔ کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کلمات کو صبح اور شام
پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے، اور جو بچے پڑھنا جانتے تھے یعنی پڑھ سکتے تھے انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو سکھایا، جو پڑھ سکتے تھے ان کو سکھاتے تھے، اور جو نہیں پڑھ سکتے تھے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جو تعویذ کا جواز ہے نا وہ اسی حدیث سے ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے گلوں میں الٹی سیدھے چیزیں ڈلی ہوتی ہیں، کسی نے کالا دھاگا ڈالا ہوا ہے، کسی نے یہاں کالا باندھا ہوا ہے، کسی نے پیروں میں کالا باندھا ہوا ہے۔ کس لیے بھائی؟ مجھے نظر نہ لگے۔ میرے پیارے، ان دھاگوں سے کیا ہوگا؟ اگر کچھ کلام ہے، اگر کچھ شے مؤثر ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کلام مؤثر ہو سکتا ہے، دھاگوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو گلوں سے نکال دو، ہاتھوں سے نکال دو، اور اسی طرح سے بچوں کے ہاتھوں میں بھی اس قسم کی چیزیں مت ڈالا کرو۔ اعمال کرو، صبح و شام کے اعمال کرو، اور گھر کے اندر یہ اعمال سکھاؤ، اور یہ اعمال پڑھ کر بچوں کو دم کیا کرو۔ فلق اور ناس اور سورہ اخلاص اتنی بڑی اہم صورتیں ہیں، اتنی بڑی اہم صورتیں ہیں۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سکھائی، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے سورہ فلق اور ناس سکھائی۔ صحابہ اتنا التزام و اہتمام کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے کب کیسے سکھائی تھی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سفر میں تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اگلا وقت نماز کا آیا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، تو فجر کی نماز میں آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تلاوت فرمائی، اور پھر مجھ سے کہنے لگے عقبہ دیکھا، یعنی ان سورتوں کی اہمیت آپ نے دیکھی ہے کہ میں نے فجر کی نماز میں بھی ان کو پڑھا ہے۔ اس قدر اہمیت والی صورتیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا مؤثر ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے قرآن کریم کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کی شکل میں، مگر پھر بھی ہم پڑھنے سے محروم ہیں۔ بدنصیبی یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، مسنون اذکار اگر صبح اور شام کے ہم پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر شرور اور فتنوں سے حفاظت کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آغاز ہی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ نے حکم دیا ہے، اے نبی قل، آپ پڑھیے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو منبع خیر ہیں، سراپائے خیر ہیں، آپ کے پاس شرور اور فتن قریب بھٹکتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان تو اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہتے تھے، ہر وقت آپ کی زبان مبارک پر ذکر رہتا ہی تھا۔ تو جو آدمی ہر وقت خیروں کے ارد گرد میں ہو، یا اس کے ارد گرد ساری خیریں ہی خیریں ہیں، ملائکہ کا نزول ہو رہا ہو، ہر طرح کی حفاظت ہو رہی ہو، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ پڑھا کریں۔ قل، آپ کہیے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے کہ میں
اس پاک پروردگار کی پناہ اور حفاظت میں آنا چاہتا ہوں جو سارے انسانوں کا رب ہے، جو سب کا معبود ہے، جو سب کا بادشاہ ہے۔ کس چیز کے شر سے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، ایسا بدترین دشمن جو وسوسہ ڈال کے اپنا کام کر کے پیچھے ہٹ جائے اور اس کے بعد میں سوچ میں پڑ جاؤں کہ اس نے کیوں یہ کہا ہے۔ خالی ذہن تھا ایک آدمی کا، رات کو اپنے بستر پر لیٹا اور جناب اس کو کسی دوست کا فون آ گیا اور فون کے دوران اس نے کچھ ایسی بات کہی، فلاں آدمی ایسا ہے۔ آپ اس آدمی کو تو اچھا سمجھتے تھے، اب اس نے ذہن مشغول کر دیا کہ اس نے یہ کیوں کہا۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی رات کو نیند ہی اڑ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا، جس نے وسوسہ ڈالا اور پھر پیچھے ہٹ گیا اور آپ کے ذہن کو اس نے مشغول کر دیا۔ وہ کون ہے؟ من الجنتی والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ اے اللہ ایسے شرور اور فتنوں سے میری حفاظت فرمانا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مبارک دعائیں ہیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پیارے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا عباس، آپ کے چچا آئے، کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتائیے جس کو میں صبح شام پڑھتا رہا کروں، مجھے کوئی دعا بتائیے جس کو میں صبح شام پڑھتا رہا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا، یعنی اے میرے چچا، آپ اللہ سے عافیت کی دعا کیا کریں۔ دوسرے دن پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا تلقین فرمائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ سے عافیت مانگا کریں۔ تیسرے دن پھر کہا مجھے کوئی دعا تلقین فرمائیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا، آپ اللہ پاک سے عافیت کی دعا کیا کریں۔ جس شخص کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب ہو گئی اس کو ساری دعائیں حاصل ہو گئی۔ تو آؤ ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عربی میں نہ آئے تو اپنی زبان میں کہہ لو، اے اللہ میں آپ سے دونوں جہانوں کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای۔ اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی دینی، میں دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں۔ دین کے معاملے میں میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اے اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ دنیا کے معاملے میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اے اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جو آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت نہیں آئے گی اس کے ساتھ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین میں بھی، دنیا میں بھی، اور اسی طرح سے اپنے مال میں بھی اور اپنی اولاد میں بھی آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ اولاد کی جانب سے کوئی ایسا فتنہ نہ آ جائے جس سے مجھے پریشانی ہو، مال میں کوئی ایسا فتنہ نہ آ جائے جس سے مجھے مصیبت اور پریشانی دیکھنی پڑے۔ اے اللہ میں دین اور دنیا دونوں میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں مال اور اولاد دونوں میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت ہی کسی خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہوتا تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی ہماری ضرورت ہے۔ سنیے گا، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری برائیوں کو چھپا دے، میرے عیبوں کو اے اللہ پوشیدہ فرما، چھپا دے۔
اس لیے کہ دنیا نے اگر میرا کوئی عیب دیکھ لیا اور برائی کوئی دیکھ لی تو چرچا کریں گے. اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے. اے اللہ خوف کے وقت مجھے امن عطا فرما. اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت فرما. کہاں سے؟ اے اللہ میری حفاظت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ سامنے سے بھی حفاظت فرما. ومن خلفی، پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما. وعن یمینی، میرے دائیں جانب سے بھی میری حفاظت فرما. وعن شمالی، بائیں جانب سے بھی میری حفاظت فرما. اور اگلا جملہ دیکھیے، اگلا جملہ دیکھیے وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں اس بات کی بھی پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں، اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. یہ ہے نبوت کی زبان، یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان. مجھے بتائیے اس دعا کے بعد کیا باقی بچ جاتا ہے؟ اے اللہ سامنے سے بھی حفاظت فرمانا، پیچھے سے بھی حفاظت فرمانا، دائیں سے بھی حفاظت فرمانا، بائیں سے بھی حفاظت فرمانا. اے اللہ اس بات سے بھی حفاظت فرمانا کہ نیچے قدموں کی جانب سے کوئی شر میری طرف آئے، اے اللہ اس سے بھی میری حفاظت فرمانا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک دعائیں ہیں. آئیے اپنے آپ کو مسنون اذکار کا عادی بنائیں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں. پھر میں وہ بات دہراتا ہوں، پھر وہ بات شروع سے دہراتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے حیائی اور عریانی عام ہو جائے گی تو ایسی ایسی امراض معاشرے میں آ جائیں گی کہ جن کا تصور تمہارے آباء و اجداد کے یہاں نہیں تھا، پہلے جن کا نام ہی نہیں تھا. نئی نئی امراض اور بیماریاں آ جائیں گی. تو چاہیے کہ انسان بے حیائی اور ہر قسم کے گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. کیا خیال ہے بھائی؟ انشاءاللہ. نمبر 2، جو گناہ ہو گئے ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لے. یہ معافی کا سلسلہ اللہ نے اتنا پیارا رکھا ہے. جیسے آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے کپڑوں کو پانی سے دھو لیتے ہیں. آپ کا جسم میلا ہوا، آج آپ میں سے سارے ہی یا اکثر ہی نہا کے آئے ہوئے ہیں اور جسم صاف ستھرا کر کے آئے ہیں. جسم کے صاف ستھرا ہونے کے لیے اللہ نے پانی بنایا، کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا. یہ گناہوں کی نحوست اور نجاست جو جسم کے ساتھ لگتی ہے، اس سے پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ نے توبہ کو رکھا ہے. توبہ کیا کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ہر وقت توبہ کیا کرو، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو توبہ کیا کرو. کہتے ہیں پیاس ہو یا نہ ہو پانی پیتے رہا کرو. اسی طرح سے گناہ ہو یا نہ ہو آدمی کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. تو گناہوں سے بچنا بھی ضروری، گناہ ہو جائے یا نہ بھی ہو تب بھی توبہ ضروری. اور اس کے بعد پھر مسنون اعمال جو بتائے ہیں، ان مسنون اعمال کی پابندی کیجیے. اور ایک کتاب ہے، آپ مسنون دعاؤں کے نام سے بہت ساری کتابیں ملتی ہیں. پر نور دعاؤں کے نام سے کتاب، اسی طرح سے مسنون 40 دعاؤں کے نام سے کتاب، اسی طرح سے جناب مناجات مقبول کے نام سے. یہ ایک تو مسنون دعائیں ہیں. اس پر ہمارا کتابچہ بھی ہے، مختصر صبح و شام کے مسنون اعمال، بہترین کتابچہ ہے جس میں وہ دعائیں ساری کی ساری درج ہیں. آج کی یہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں، یہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھی پرنٹ کر کے آپ کے سامنے لایا جائے تاکہ آپ سہولت سے پڑھ سکیں، اپنے گھروں میں پڑھا سکیں، اپنے بچوں کو سکھا سکیں. یہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ سیکھ سکیں، آگے سکھا سکیں. آپ جتنی دعائیں میں نے پڑھی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر شاید آپ کو یاد نہیں ہوگی، تو آپ یہی کہیں گے کہ جناب مول صاحب نے بتا تو دیے ہیں مگر کون یاد کرے، ملے گی کہاں سے؟ تو ہم نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے تاکہ آپ کو سہولت سے وہ دعائیں یاد ہو جائیں اور پھر ان دعاؤں کو آپ اپنے گھروں میں سکھا سکیں اور اپنے گھر والوں کو آپ پڑھا سکیں، التزام و اہتمام کر سکیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں. ایک اور کتاب عرض کرتا ہوں، مناجات مقبول کے نام سے ایک کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اتنی پیاری کتاب ہے،
اتنی پیاری کتاب، یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی دعائیں آئی ہیں اور پوری کی پوری احادیث کے ذخیرے میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں ساری دعائیں اس کتاب میں جمع ہیں۔ کتنا لوگوں نے کام کیا ہے، یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے وہ یہ کام ہوا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، اور اس طرح سے کہ ہفتے کو یہ حصہ پڑھ لی، روزانہ اگر سارا پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے کو یہ حصہ پڑھیں، اتوار کو یہ پڑھ لیں، پیر کو یہ پڑھ لیں، منگل کو یہ پڑھ لیں، بدھ کو یہ پڑھ لیں، جمعرات کو یہ پڑھیں، جمعے کو یہ پڑھیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں کم از کم ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کی زبان پر وہ دعا آ جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کتنی بڑی بات ہے، ساری زندگی جو آپ نے دعائیں پڑھی ہیں ہر ہفتے میں ان دعاؤں کا ایک مرتبہ مرار اور تکرار آپ کی زبان پر آ جائے گا تو نہ جانے اس میں کتنی خیریں چھپی ہوئی ہیں، کتنی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں اور کتنے شرور سے ان میں حفاظت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔